کرے اپنے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنی آل کو جنگل میں مار ڈالا کہیں زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش کرے شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو بانو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد گھر سے جا برے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دے پورنم نکلے خشو فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے روکے فرمائے کے شہر سے ابا روکے فرمائے کے شہر سے ابا نکلے راہ سے گریے زہرا کی صدا تی ہے دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جا دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے رکیا شینے سوئے خبر شہنشاہ انام بحر تسلیم جھکے متصل باب سلام اذن پڑھ کر جو گئے خبر کے نزدیک امام عرض کی آیا آج آخری رخصت کو غلام یہ مکہ ہم سے
اب اے شاہ زمن چھٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا چین سے صبح گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے باپ کا یہ نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے اے میرے گورے غریباں کے مداوے شبیر اے میرے گیسوں والے میرے صابر شبیر میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر نہ رہا کوئی تیرا یاور و ناصر شبیر ہائے اے گورے غریباں کے مجاور شبیر تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں خاک اڑاتا ہوا تر بسے نکلتا خاک اڑاتا ہوا تر بسے نکلتا ہوں سن کے یہ شے نے کیا آخری رخصت کا سلام نکلے روتے ہوئے جب روزے انور سے امام شاہ نے اس دم یہ کیا رو کے زینب سے کلام خبر پر ماں کی مجھے لے چلو یا شاہ انام لوگ ہمراہ ہیں محمل میں کیوں کر روں ماں کی تربت سے بال بٹ کر ماں کی تربت سے برگ بال بٹ کر ماں کی تربت پا گئے شاب چشم خوبار اتری محمل سے بسدا ہو فغاں زینب زار دوڑی خبر سے لپٹی جو امام شہبرار ہاتھ زہرا کے لحظ سے نکل آئے ایک بار آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہو تاہیں خبر ہلتی ہے کلے جا میرا شق خبر ہلتی ہے کلے جا میرا شق ہوتا ہے آنکھیں عباس نے سر رکھ دیا پائن مزار آئی زہرا کی صدا میں تیرے غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کرے دھیان بھائی کی حفاظت کرے دل کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا صلوات محمد وآل محمد
بے چین دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا، صغرا نے لکھا بابا تمہیں خواب میں دیکھا، بابا مجھے ایک خواب پریشان نظر آیا، بابا مجھے ایک حشر کا سامان نظر آیا، بے چین دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا، دیکھا ہے کہ ایک دشت میں تنہا ہی کھڑے ہو، دیکھا ہے کہ ایک دشت میں تنہا ہی کھڑے ہو، پانی بھی میسر نہیں پیاسے ہی کھڑے ہو، پانی بھی میسر نہیں پیاسے ہی کھڑے ہو، بے چین دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا، دیکھا ہے کہ ایک خیمے میں بے چین ہے مادر، دیکھا ہے کہ ایک خیمے میں بے چین ہے مادر، اور پیاس سے بیتاب ہے بھیا علی اصغر، بے چین دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا، دیکھا ہے چچا جان کے بدلے ہوئے تیور، اور جنگ کے آثار نمایاں ہے سراسر، بے چین دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا، کیا تمہیں کسی آفت میں گرفتار ہو بابا، کیا تمہیں کسی آفت میں گرفتار ہو بابا، پھر اس لیے تم اتنے دل افگار ہو بابا، بے چین ہے دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا، صغرا نے لکھا بابا تمہیں خواب میں دیکھا،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي المدني القرشي الهاشمي. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. والصلاة والسلام على السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين محب الفقراء والمساكين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد السيد المطهر الشجاع الغضنفر الإمام المظفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر قاتل مرحب أنتر ساقي حوض الكوثر قالع باب الخيبر الذي سمته أمه حيدر قسيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار. لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار غالب كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب صاحب المفاخر والمناقب إمام النجم الثاقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين بايع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين أبي الريحانتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الصابرين الشاكرين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعفتهم وهيبتهم وعظمتهم وجلالتهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھے محمد والے. محترم عزاداران مظلوم کربلا، ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ خوشا نصیب آپ کے اور ہمارے کہ ہمیں وہ غم نصیب ہوا جو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. یہ غم حسین وہ دولت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ خوشی تو وقت کی آواز کا سہارا ہے، خوشی تو وقت کی آواز کا سہارا ہے، خوشی تو وقت کی آواز کا سہارا ہے، ہمیشہ جو رہے باقی وہ غم گوارا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اب نہیں ہیں، ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے، جو کل رہنے والے ہیں وہ آج نہیں ہے، لیکن یہ غم کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ خوشی تو وقت کی آواز کا سہارا ہے، ہمیشہ جو رہے باقی وہ غم گوارا ہے، اور بتا رہا ہے یہ عباس کے علم کا وجود، یزید مورچہ اور جنگ دونوں ہارا ہے۔ عباس کے علم کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ یزید جنگ بھی ہارا ہے، مورچہ بھی ہارا ہے۔ امام حسین سے کوئی کسی بھی میدان میں جیت نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ پانی پی کے مر گئے، یہ پیاسے رہ کر امر ہو گئے۔ ادھر کے لوگ انہوں نے پانی بند کیا تھا، وہ خود پانی پی رہے تھے، لشکر حسینی کو پیاسا چھوڑ رہے تھے، لیکن وہ پانی پینے کے بعد بھی دفن ہو گئے، یہ پیاسے رہ کر بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ غم ہمیں نصیب ہوا ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، پہلی مجلس، عنوان مجلس ہے اسلام دین امن و سلامتی۔ اسلام دین امن و سلامتی، اسی عنوان اور اسی ٹاپک کے دائرے میں ہماری تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسلام جو ہمارا مذہب ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام is a religion of peace, not a religion of war۔ اسلام میں جنگ و جدال، فساد اور فتنہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہیں پر سے کسی کو بھی اسلام کبھی بھی جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حج کو بدل کے عمرے سے با حکم کردگار، جب ساری دنیا حج جیسے فریضے کو انجام دے رہی تھی، یہ امام حسین نے حج کو عمرے میں کیوں بدل دیا؟ امام حسین چاہتے تو حج کی عظمت سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکتے تھے، لیکن حج کو بدل کے عمرے سے با حکم کردگار میرا حسین عظمت کعبہ بچا گیا۔ امام نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا؟ اس لیے کہ کعبے کی حرمت پہ حرف آنے والا تھا۔ امام حج کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن کعبے میں فتنہ و فساد کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کون ہے حسین؟ جو مولود کعبہ کا فرزند ہے۔ مولود کعبہ کے فرزند کو حج کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایسا ماحول بنایا گیا کہ امام حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ و فساد حسین نہیں چاہتے تھے۔ یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، حسینیت کو سمجھو۔ آج ہم ہر سال محرم آتا ہے، ہم عزاداری کرتے ہیں، محرم چلا جاتا ہے، ہماری عزاداری ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کبھی کہ عزاداری ہم سے الگ ہے، ہم ہمیشہ عزادار تھے، عزادار ہیں، عزادار رہیں گے۔ لیکن یہ جو ایام
آئے ہیں یہ بہار ایام ازا کا زمانہ ہے، اس میں ہماری عزاداری عروج پر اور شباب پر ہے، لہٰذا ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ یقین جانیں میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں نوجوانوں تک کہ اسلام رسم و رواج کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام رسم رواج اور ٹریڈیشن اور ریچولز کا مذہب نہیں ہے کہ ہمارے فور فادرز، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ اسلام کو سمجھ کر آپ اسلام کے احکام پر عمل کیجئے۔ یہ عزاداری بھی شہ کی عزا رواج نہیں ہے، پیام ہے۔ یہ شہ کی عزاداری جو ہم کرتے ہیں ہر سال، یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کرتے چلے آ رہے تھے تو ہمیں بھی کرنا ہے، ہرگز نہیں۔ شہ کی عزا رواج نہیں ہے، پیام ہے، پیام۔ یہ عزاداری ایک میسیج دیتی ہے ہمیں کہ شہ کی عزا رواج نہیں ہے، پیام ہے۔ اسلام کربلا کے شہیدوں کا نام ہے، اسلام کربلا کے شہیدوں کا نام۔ آپ کربلا کے شہیدوں کی تاریخ کا مطالعہ تو کریں، ہر شہید کربلا میں اسلام کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حکم کی ہمیں تعلیم دے رہا تھا۔ آپ یہ ملاحظہ فرمائے، کربلا کا واقعہ ہر سال سنتے ہیں ہم، وہی واقعہ ہے، 1400 سال سے وہی واقعہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ہے آخر؟ کون سا ایسا اسلام کا حکم ہے جو کربلا کے میدان میں نہیں دیا جا رہا ہے؟ عزیزان محترم، آپ نماز دیکھیں، اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے کہ اگر یہ قبول تو سب کچھ قبول، یہ نہ قبول تو کچھ نہیں قبول۔ دیکھیں کربلا میں کیسے نمازیوں نے نماز پڑھی ہے۔ نماز عصر کی شہن ادا تیروں کے سائے میں، جہاں تلوار کے سائے میں نماز ادا کر کے امام حسین اور ان کے انصار نے بتا دیا، دیکھو عزائے حسین کے ساتھ ساتھ مقصد حسین بھی پیش نظر رہنا۔ اے میرے نوجوانوں، تم عزائے حسین کے ساتھ ساتھ مقصد عزائے حسین کو فراموش نہیں کرنا۔ ہماری مسجدوں میں ممبر بھی رہتا ہے، ہم عزاداری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی بھی نماز اور عزاداری کو ہم ٹکراتے نہیں ہیں۔ ہر عزادار نمازی ہے، ہر عزادار نمازی ہے، اور نمازی کے لیے عزادار ہونا شرط ہے۔ اگر نمازی ہے عزادار نہیں ہے تو اس کی نماز کسی کام کے نہیں ہے۔ ہاں عزادار ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبولیت کے درجے پر پہنچا جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین نے وہ درس دیا ہے، نماز کو بھی بچایا ہے، روزے کو بھی بچایا ہے، تمام ارکان اسلام کو بچا کر امام حسین نے وہ قربانی دی ہے کہ قیامت تک جس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، خود اسلام ہے کیا، واٹ از اسلام، واٹ اسلام ڈیمانڈس ٹو اس، ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا مطالبہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، الف سین لام الف میم، یہ 5 ہی حروف تو ہیں۔ اسلام ان 5 حروف کا مجموعہ ہے، الف سین لام الف میم۔ مطلب سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسلام پنجتن سے ہمیں ملا ہے۔ اگر ہم پنجتن سے اسلام کو لیں گے تو ہمیں صحیح اسلام ملے گا۔ آپ دیکھیں، عدالت میں 5 حروف ہے، قیامت میں 5 حروف ہے، امامت میں 5 حروف ہے، اسلام میں 5 حروف ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو معراج کی بلندی پر پہنچایا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کے یہ تمام احکام ہیں جن کو معراج کی بلندی عطا کی ہے۔ معراج میں بھی 5 حروف ہے، میم عین رے الف جیم، معراج بھی 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ پنجتن سے اگر منسلک رہو گے تو ہمیشہ اسلام کی بقا کا ضامن رہے گا۔ اگر ہم پنجتن کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں اسلام کی صحیح تصویر نہیں نظر آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔
عزیزان محترم، یہ مجلسیں جو ہم بچھاتے ہیں، جو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ سنت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب زینب نے ہمیں مجلس کا سلیقہ بتایا ہے کہ فرش عزا کیسے بچھایا جائے۔ کربلا کے واقعے کے رونما ہونے کے بعد شہزادی زینب علیہ مقام نے فرش عزا بچھا کر ہمیں سلیقہ بتایا۔ دیکھو، کبھی بھی مجلس حسین کو بدعت نہ قرار دینا، یہ سنت زینبی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ایک دکھیاری بی بی کے دل کی دعا ہے جس کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کن چیزوں سے روکتا ہے اور کن چیزوں کا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تفصیل اس عشرے میں آئیں گی، اور ہم اپنے نوجوانوں تک اسلام کا یہ میسیج، اسلام کا یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کو ماننے والا انسانیت سے بہت قریب رہتا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ فرش عزا جو احترام سے فرش عزا بچھاتے ہیں، سمجھ کے سوچ کے آنکھوں میں اشک لاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو احترام سے فرش عزا بچھاتے ہیں، سمجھ کے سوچ کے آنکھوں میں اشک لاتے ہیں، انہی کی شان میں کہتا ہے ہاتف غیبی، غم حسین سے انسان بنائے جاتے ہیں، غم حسین سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ حسین کی مجلس کرنے کے بعد ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ حسینی کے اندر اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ کس کام کا حسینی ہے؟ حسین نے کربلا کے میدان میں سب سے بڑا جو پیغام اور درس دیا ہے وہ ہیومنٹی کا، انسانیت کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مسلمان کو نہیں، شیعہ کو نہیں، مومن کو نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیوں؟ اس حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے، لہٰذا ہمارے اندر انسانیت پائی جانی چاہیے۔ ہمیں اپنے جلوسوں میں، اپنے پروسیشن میں انسانیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہم جلوس کو لے کر گزر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جلوس کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو، کسی کو رکاوٹ ہو۔ نہیں، ہم حسین کا مشن بھی لے کر چلیں گے، لوگوں کے لیے راستہ بھی دیں گے تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنا مشن بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں پیش کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، ہمیں عزاداری کرنا ہے، دل آزاری نہیں کرنا ہے۔ عزادار کبھی بھی دل آزار نہیں ہوتا ہے۔ عزاداری ایسی کریں کہ دشمن ہمارے طرف کھنچ کر آ جائے اور وہ کہنے پر آمادہ ہو جائے، ارے یہ ایسے ہیں، حسینی ایسے ہیں تو حسین کیسا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم اپنی ان مجلسوں میں عزاداری کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور اسلام نے انسانیت کے درس کو اتنے اچھے طریقے سے کربلا کے میدان میں بتایا ہے کہ اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں پورے واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ جب جناب حر نے امام حسین کا راستہ قافلہ روکا تھا تو امام حسین کا کیا مظاہرہ تھا، کس طریقے سے مظاہرہ کیا تھا کہ ان کے جانوروں تک کو پانی پلایا تھا امام حسین نے۔ یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے کہ انسان تو انسان دشمن کے جانور کو پانی پلا رہے ہیں۔ ہمیں بھی وہی کردار اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں، علوی ایسے ہوتے ہیں، زیدی ایسے ہوتے ہیں، باقری ایسے ہوتے ہیں۔ صرف نام لیوا نہیں، ہمیں عمل سے ثبوت دینا ہے کہ ہم حسین والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ بس عزیزان محترم، اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ وقت آیا تھا کہ زہرا کا لال
اپنے نانا کے روضے پر آتا ہے اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں اے نانا حسین جا رہا ہے، اے نانا حسین جا رہا ہے، اے نانا اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے نانا حسین آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک نواسا ہے جو اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوا اور اس کے بعد اپنے بھائی کی مزار پر آئے، جس طریقے سے جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ملنے جاتا ہے، امام حسین اپنے بھائی کی مزار پر آئے اور گریہ کیا، اے بھیا حسین جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد امام حسین اپنی ماں کی قبر پر جانے کے لیے تیار ہوئے، کچھ دور چلے، جب تھوڑا فاصلہ رہ گیا امام حسین گھٹنے کے بل ہو گئے، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے مزار سیدہ کے پاس پہنچتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اے اماں، اماں حسین جا رہا ہے، اے اماں آپ کا لاڈلا حسین جا رہا ہے۔ عجب نہیں، مزار سیدہ سے آواز آئی، اے میرے لال حسین، ارے جا خدا حافظ، تو دیکھنا تیری ماں تجھ سے پہلے کربلا میں موجود رہے گی۔ ہاں عزادارو، آپ نے فلک پر ہلال محرم دیکھا نا، چاند کو دیکھا، چاند دیکھتے ہی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے پالنے والے ہمارا یہ مہینہ خیریت سے گزر جائے، ہمارے بچے زندہ سلامت رہے، اللہ اللہ۔ ارے جب قافلہ آگے بڑھا ہوگا، زینب نے بھی چاند کو دیکھ کر دستے دعا بلند کیا ہوگا، اے پالنے والے ارے میرا بھائی زندہ سلامت رہے، ام فروا نے دعا کیا ہوگا، اے میرے مالک میرے چاند کو سلامت رکھنا۔ لیکن ہائے رے غربت، یہ کیسا چاند نکلا تھا، ام فروا کے چاند کو گہن لگ گیا، ارے ام لیلا کا چاند غروب ہو گیا، ام رباب کا چاند ڈوب گیا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ ارے کربلا کے میدان میں یہ تمام چاند غروب ہو گئے، ایک دکھیاری بہن رہ گئی اپنے بھائی کا ماتم کرنے کو۔ اے میرے بھیا حسین، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے زندہ تھی؟ آپ کے بعد میں کس طریقے سے زندہ؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس خلیل ذکر کو ذاکر حقیر سے سماعت کو سامعین کرام سے بنا کو بانی محترم سے قبول فرما۔ مومنی جہاں جہاں بھی ان تمام کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ عزاداری میں مصروف ہیں ان سے ان کی عزاداری کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجل و شفاء کامل عطا فرما۔ بالخصوص سید اکبر موسوی جو اس وقت قلیل ہیں انہیں صحت عاجل و شفاء کامل عطا فرما۔ ہمارا عرض ادب عرض تعزیت ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش فرما، تعجیل فرما ظہور میں حضرت ولی عصر کے وجل اللہم فی مولانا صاحب العصر والزمان۔ پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا علیہ السلام کا بانی مجلس میرے برادر عزیز حسن صاحب کو، ان کی آل اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو ان کے اہل خاندان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اشواق بھائی کی صحت کو سلامت رکھ، اللہ تمام خونی ماتمداروں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں عزاداری احترام کے ساتھ ہو، کیونکہ اسلام احترام اور اہتمام کا جو ہے نا مذہب ہے۔
اسلام نہیں سکھاتا کسی قسم کی جاہلیت، اسلام انسانیت کے لیے ہے، جاہلت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تجھے واسطہ امام حسین کا ساری دنیا بھر میں عزاداری بڑے احترام کے ساتھ منائی جائے تاکہ شہدائے کربلا ہمیں دعا فرمائیں۔ شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، 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 اللہ کی رضا میں گھر بار سب لٹانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، قبر نبی پا کر کہتے تھے وقت رخصت، میں جا رہا ہوں نانا اسلام کو بچانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، ماں کی لہو سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے اماں میں جا رہا ہوں جنگل میں گھر بسانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہیں 3 دن سے، وہ تشنگی کا عالم اللہ تو ہی جانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، آواز التش کی خیموں سے آ رہی ہے، عباس جا رہے ہیں مشکی زبر کے لانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، رو رو کے کہہ رہی ہے مقتل میں بنت زہرا، کاٹا ہے ظالموں نے عباس تیرے شانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، اب تو کلیم کوئی باقی نہیں رہا ہے، تنہا ہے رن میں زینب بھائی کا غم منانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے سر کٹانے، لے لو شاہ شہیدہ کے عزاداروں کا پرسا، ہم فوج 72 کا تمہیں دیتے پرسا، نیزے پہ اٹھائے ہوئے ہر سر کا لو پرسا،
عباس دلاور کے کٹے شانوں کا پرسا ایسا زہرا دیتے ہیں تمہیں اصغر معصوم کا پرسا ایسا ہائے 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 بسم اللہ السلام علیکم مولانا غریب الغرباء السلام علیکم سلطان الحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن 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 یا شریف القرآن اجل اللہ اللہ امین اللہ والزبور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ اچھا پڑھا